یاد رکھو کوئی نہیں ہے، اللہ داتا ہے، اللہ غریب نواز ہے، اللہ گنج نواز ہے، اللہ گنج بخش ہے، خزائن کا مالک رب العالمین ہے۔ یہی وہ توحید تھی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو قوم نے انہیں دشمن قرار دیا، قوم نے انہیں ساحر کہا کہ لوگوں سنو، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کسی کے لیے سجدہ نہیں، کسی کے لیے رکوع نہیں، کسی کے لیے قومہ نہیں، کسی کے لیے نظر نہیں، کسی کے لیے نیاز نہیں، کسی کے لیے دعا نہیں، کسی کے لیے قربانی نہیں، کسی کے لیے عبادت کے کوئی مرض، کوئی رسم مراسم عبودیت کے جتنے ایکشن ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام ایکشن حرام ہیں۔ اللہ ایک کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہی وہ جملہ تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہیں، آپ یہاں پر مسجدوں میں سجدہ کرتے بھی رہیں، درگاہوں پہ بھی سجدہ چلتا رہے۔ سب سے پہلی چیز جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے بلانے کا حکم دیا اور جس کی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی قوم پہ سب سے معزز تھے، پلکیں بچھاتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے 35 سال کی عمر پہ کعبہ عصر نو تعمیر ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں۔ 40 سال میں نبوت ملی، 35 سال میں ابھی نبوت نہیں ملی تھی، اور یہ معاملہ ہوا کہ سیلاب اور پانی کی وجہ سے کعبۃ اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اس کی دیواریں تھوڑی سی بوسیدہ ہو گئی، اور ان لوگوں نے طے کیا کہ اس کو ڈھا کر عصر نو تعمیر کریں گے۔ تو کعبۃ اللہ جب اس کو برابر کر دیے تو حجر اسود جو مقدس ترین جنت سے لایا گیا پتھر ہے، اس کو نصب کرنے فٹ کرنے کے سلسلے میں مشرکین مکہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ شرف میں کروں گا، کوئی کہتا تھا کہ میں، کوئی دوسرا میں۔ حالانکہ آخر میں یہ طے پایا کہ جو شخص سب سے پہلے صبح حرم میں آئے گا ہم اس کی بات مان لیں گے۔ اتفاق دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن حرم میں سب سے پہلے داخل ہونے والے شخص تھے، اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا پکار اٹھے، یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں، ہم ان کی بات مانتے ہیں۔ گویا کہ نبوت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ اتنی پاک، صاف اور شفاف تھی کہ پوری قوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے اور امانت دار کا لقب دے چکی تھی، ان کی باتوں کو ماننے لگے تھے اور اپنی پلکیں بچھاتی تھی۔ لیکن یہی قوم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو پیش کیا، آپ کو معلوم ہے فرمایا کہ انک لمجنون، آپ تو دیوانے ہیں، ہاں لساحر مجنون، کہیں فرمایا کہ آپ تو جادوگر ہیں۔ طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی۔ سوال میرا یہی ہے مسلمانوں، آخر جو قوم میں سب سے زیادہ معتبر تھے، جن کے لیے پلکیں بچھاتے تھے لوگ اور جن کی باتوں کو مانتے تھے، جن کو پہلے ہی لقب صادق اور الامین کا تھا، آخر کیا بات ہوئی کہ نبوت ملنے کے بعد وہی قوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی دشمن بن گئی، ان کو مارنے اور اذیت دینے کے بہانے تراش کرنے لگی، اور اللہ کے رسول کو کہیں ساحر کہا، کہیں جادوگر کہا، کہیں مجنون کہا، کہیں دیوانہ کہا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید میں آیتیں اتاری، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ بدبختو، تمہارے صاحب دیوانے نہیں ہیں، دیوانہ کون ہے وہ تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا۔ لیکن یہ سب کیوں ہوا؟ صرف اتنا ہی نہیں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کے اندر
اپنے 2 بیٹیوں کا نکاح اپنے ابو لہب کی 2 بیٹوں سے عتبہ اور عتیبہ سے کر دیا تھا۔ اس بدبخت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو کہہ کر طلاق دلوائی۔ حضرت زینب کا حمل گروایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد پیش آیا، غزوہ خندق پیش آیا، غزوہ بدر پیش آیا، کئی صحابہ شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، گھٹنے میں موج آئی، چلنا مشکل ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قوم کے لیے بد دعا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ سے صلح حدیبیہ کے وقت روک دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہ کر سکے۔ یہ تمام اذیتیں اس شخص کے لیے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے محبوب اور آنکھوں کا تارا تھے۔ تو وجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد قوم نے اس طرح کا سلوک کیا۔ تو میرے بھائیوں اچھی طرح جان لو وہ توحید کا سبق تھا جس کو وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، جسے رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا کہ لوگوں سنو، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کسی کے لیے سجدہ نہیں، کسی کے لیے رکوع نہیں، کسی کے لیے قومہ نہیں، کسی کے لیے نظر نہیں، کسی کے لیے نیاز نہیں، کسی کے لیے دعا نہیں، کسی کے لیے قربانی نہیں، کسی کے لیے عبادت کے کوئی مرض، کوئی رسم مراسم عبودیت کے جتنے ایکشن ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام ایکشن حرام ہیں۔ اللہ ایک کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہی وہ جملہ تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہیں، آپ یہاں پر مسجدوں میں سجدہ کرتے بھی رہیں، درگاہوں پہ بھی سجدہ چلتا رہے، نماز میں آئیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ باہر نکلتے ہیں تو درگاہوں پر، چوراہوں پر اور اسی طرح قبروں پر، جھنڈوں پر، بنڈوں پر بھی آپ کیا ہیں، وہاں کا نعبد وہاں کا نستعین کرتے رہیں، یہاں جھکتے رہیں، وہاں سجدے کرتے رہیں، کسی غیر کو پکارتے رہیں۔ کوئی یوں کہے کہ ہم دراصل عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں، ہم غوث اعظم کو پکارتے ہیں، ہم جنید بغدادی کو پکارتے ہیں، ہم فلاں کو پکارتے ہیں۔ یاد رکھو کوئی نہیں ہے، اللہ داتا ہے، اللہ غریب نواز ہے، اللہ گنج نواز ہے، اللہ گنج بخش ہے، خزائن کا مالک رب العالمین ہے۔ یہی وہ توحید تھی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو قوم نے انہیں دشمن قرار دیا، قوم نے انہیں ساحر کہا، قوم نے انہیں جادوگر کہا، قوم نے انہیں دھوکہ دیا، قوم نے انہیں مجنون کہا، قوم نے انہیں دیوانہ کہا، حتیٰ کہ مکی زندگی میں اتنا تنگ کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا اور جاتے وقت کہا کہ اے مکہ مجھے تجھ سے جدا ہونا پسند نہیں ہے، لیکن یہاں کے لوگ میں کیا کروں کہ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ یہ کہہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو مدینے نے بھی چین سے زندگی گزارنے کے لیے ان لوگوں نے اپنے معاملات درست نہیں کیے بلکہ آگے بڑھ بڑھ کر حملے کیے۔ 1 ہجری کے بعد سے آپ دیکھتے جائیں، 2 میں غزوہ بدر ہوا، 3 میں غزوہ احد ہوا، 4 میں آپ اسی طرح بنو نذیر کا غزوہ دیکھیں گے، 5 میں غزوہ خندق ہوا، 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی، 7 میں خیبر ہوا، 8 میں مکہ فتح ہوا۔ یہ 8 سال لگاتار جنگوں میں گزرے۔ تو یہ تمام احوال ہم سیرت میں پڑھتے ہیں تو کیوں؟ اسی واسطے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہی وہ 2 جملے تھے جس کی وجہ سے تمام لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ اللہ ایک ہے، یہ ماننے میں کسی کو تکلیف نہیں ہے۔ اصل مسئلہ قوموں کا کیا تھا؟ اللہ ایک کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ توحید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے۔
توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک کی عبادت کرو. کسی نبی نے اللہ ایک ہے کی دعوت دینے کے لیے نہیں آئے تھے. ہر نبی جب آئے اپنی قوم میں فرمایا کہ دیکھو اللہ ایک کو تو پہلے مانتے ہو تم، لیکن اللہ ایک کی عبادت کرو جس کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں. آپ دیکھ لیجئے، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو. یہ نہیں کہا کہ اللہ کو مانو، اللہ کو مانتے تھے. اب حیران ہوں گے مشرکین مکہ ہم سے زیادہ اللہ کو مانتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، اللہ کو پکارتے بھی تھے، بسمک اللہم لکھتے بھی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی ہوتی تھی، اللہ کے بارے میں جانتے بھی تھے. آپ کو میں بتاؤں گا ابھی اگر وقت ملے تو کیسے عقیدے کے ساتھ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے. ماننا توحید نہیں ہے. توحید کیا ہے؟ اصل ماننا نہیں ہے، اس کی صرف اور صرف عبادت کرنا اور عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا.